ایک ملاقات میں صغیر نے نائلہ سے پوچھا، میں حیران ہوں کہ تمہاری بڑی بہن کس طرح پختہ کار طوائف بن چکی ہے۔ میں بتاتی ہوں، نائلہ نے کہا۔ شمیم نوجوان ہوتے ہی رومان پسند ہو گئی تھی۔ ہم ڈھاکہ میں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ابا جان بہت بڑے ٹھیکیدار تھے۔ ٹھیکے لینے کے لیے انہیں ٹھیکے دینے والے افسروں کی بہت خدمت کرنا پڑتی۔ شمیم اس وقت جوان تھی۔ ابا جان نے اسے افسروں کے ساتھ فری ہونے کا موقع دیا اور ساتھ ہی یہ ٹریننگ بھی دی کہ وہ اپنی عزت کو بچا کر رکھے۔ اس وقت شمیم کالج میں پڑھتی تھی۔ میں چھوٹی تو تھی لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ کچھ سمجھ نہ سک۔ میں جانتی تھی کہ شمیم نے کالج میں دوستیاں لگا رکھی ہیں۔ ہمارے گھر میں پیسے کی فراوانی تھی۔ شمیم نوجوان اور خوبصورت تھی۔ ہماری ماں تک کا دماغ دولت مندی کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ خوش ہوتی تھی کہ اس کی بیٹی ماڈرن ہے۔ میں جانتی تھی کہ شمیم ماڈرن بننے کی کیا قیمت دے رہی ہے۔ اس وقت اور آج کے وقت میں فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت شمیم کو کوئی طوائف نہیں کہتا تھا اور اب یہ طوائف کہلاتی ہے۔ میں بھی اسی فیملی کی لڑکی تھی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا دماغ اس طرح ماڈرن بننے کی طرف نہ گیا۔ شاید اس لیے کہ بچپن سے ہی میری سہیلیاں ان گھروں کی لڑکیاں بنی جن میں مذہب اور اخلاق موجود تھا۔ اس سے ذرا بڑی ہوئی تو مشرقی پاکستان میں قیامت کا طوفان آ گیا۔ ابا جان قتل ہو گئے۔ ماں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک ہی بھائی تھا، اس کا بھی کچھ پتہ نہ چلا اور ہم دونوں اغوا ہو گئیں۔ مجھے شروع سے ہی ہندوؤں سے نفرت تھی۔ ہمیں بہت ذلیل و خوار کر کے یہاں تک پہنچایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب اغوا ہوئی اور یہاں تک پہنچی اس وقت تک میں چھوٹی تھی، اس لیے میری عصمت محفوظ رہی۔ میں یہاں جوان ہوئی ہوں اور ابھی تک باعصمت ہوں۔ یہاں کا ایک جاگیردار میرا پہلا گاہک بننے کی خواہش کرتا ہے لیکن میرا ذہن قبول نہیں کر رہا۔ ایک بار اس جاگیردار نے شمیم کو اور مجھے اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ ہمارے یہ مالک بھی ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عام قسم کے عصمت فروش نہیں بلکہ یہ شریفوں کی کسی بڑی اونچی محفل میں جا بیٹھے تو انہیں نہ جاننے والے یہی کہیں گے کہ یہ تو بڑے شائستہ اور تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ جاگیردار کوئی زیادہ عمر کا آدمی نہیں۔ میرا خیال ہے اس کی عمر 35 سال سے کم ہی ہوگی اور وہ خوبرو آدمی ہے۔ ایسا خوبرو تو نہیں کہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، صغیر نے جذباتی سے انداز میں کہا۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو اکبر؟ نائلہ نے کہا۔ میں ایسی تو نہیں کہ کسی بدکار خوبرو آدمی کو دیکھوں تو اس کی شکل و صورت اور دولت پر مر مٹوں۔ میں تمہیں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید تم یہاں سے نکلنے اور مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ سوچ سکو۔ یہ الگ بات ہے کہ صغیر کا دماغ قومی جذبے کے تحت اپنے اصل مقام پر آ گیا تھا، لیکن یہ دماغ ہندو جیسی عیار قوم کا تربیت یافتہ تھا اور پھر اسے انٹیلیجنس کی ٹریننگ ملی تھی، اس لیے وہ بہتر سے بہتر راستے اور ذریعے سوچ سکتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اس نے ایک راستہ دیکھ لیا۔ نائلہ، صغیر نے کہا، ذہن میں ایک بات آتی ہے، یہ سوچ لو کہ میں یہاں کیوں چھپا ہوا ہوں۔ میں کوئی چور اور ڈاکو نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے یہاں آ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان گیا تھا۔ میرے والدین مجھے ایسی باتیں سناتے رہے ہیں کہ میرے خون میں ابال آ گیا اور میں اس عمر میں آ کر اس ابال کے جوش میں اندھا دھند سرحد پار کر کے یہاں آ گیا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کتنا جذباتی آدمی ہوں۔ تمہارے متعلق پتہ چلا کہ تم عصمت فروشی کو قبول نہیں کر رہی تو میں اپنی مشکلات کو بھول کر تمہاری مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ معلوم نہیں تم جانتی ہو یا نہیں کہ انڈیا کی پولیس مجھ جیسے پاکستانیوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا آدمی انہیں مل جائے تو اسے جاسوس کہہ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے پاکستان کے خلاف جاسوسی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا نائلہ۔ یہاں کی پولیس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور مجھے تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں بھی تمہاری ہی طرح پاکستان کے معاملے میں جذباتی ہوں۔ نائلہ نے کہا، اگر تمہاری یہ مشکل ہے جو تم نے بیان کی ہے تو خدا کی قسم میں تمہاری پوری مدد کروں گی اور جان پر کھیل جاؤں گی۔ میں نے ایک راستہ سوچا ہے، صغیر نے کہا۔ میں اگر اس جاگیردار سے ملوں اور اس سے کہوں کہ اگر تمہیں نائلہ کی ضرورت ہے تو اسے میں لے آؤں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، نائلہ نے کہا۔ میں اتنا کچا نہیں نائلہ، صغیر نے کہا۔ میں اگر اس سے ملا تو اس کی نیت بانپ لوں گا۔ مجھے اس کا گھر معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تو میں بھی بتا سکتی ہوں، نائلہ نے کہا۔ مشکل یہ ہے نائلہ، صغیر نے کہا، میں اس شہر سے واقف نہیں۔ اس کا گھر ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، نائلہ نے کہا۔ میں تمہیں موٹی موٹی نشانیاں بتا دوں گی اور تم آسانی سے اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مشہور آدمی ہے، تانگے والے بھی اسے جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی تانگے والے کو اس کے گھر کا نام بتاؤ گے تو وہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تمہارا اس سے ملنا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ میں سوچ لوں گا، صغیر نے کہا۔ صغیر کو نائلہ کے ساتھ دلچسپی تھی یا نہیں،
اس کا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ پاکستان پہنچنے کا کوئی ذریعہ نکل آئے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نائلہ کو وہ یہاں سے نکالنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں نائلہ کی وہ محبت پیدا ہو گئی جس کی خاطر انسان بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ اکیلا نہیں نکل سکتا، تو نائلہ کو ساتھ لے کر پاکستان تک کیسے پہنچے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک راستہ سوچ لیا۔ اسے رامو تانگے والے کا خیال آیا اور وہ سوچنے لگا کہ رامو کے ساتھ وہ بات کر لے تو کیا رامو اسے اس جاگیردار تک پہنچا دے گا۔ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان عصمت فروشوں کے ساتھ رامو کا بڑا پرانا یارانہ ہے، اور یہ عصمت فروش اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں، اس لیے رامو تعاون نہیں کرے گا بلکہ وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ بے شک رامو کے دل میں ہندو کی نفرت اور پاکستان کی محبت موجود تھی، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ قدرتی بات تھی کہ اس نے اپنا مفاد بھی سوچنا تھا۔ اتنے دن صغیر نے شیو نہیں کی تھی، اس کی داڑھی خاصی نکل آئی تھی جس سے اس کا چہرہ کچھ ڈانپا گیا تھا۔ وہ اب لنگڑائے بغیر چل سکتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے عصمت فروش میزبانوں سے کہا کہ وہ ذرا گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے روکا کہ وہ باہر نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے۔ صغیر جاگیردار تک پہنچنے کا ارادہ کر چکا تھا، اس کے علاوہ اس نے سوچ لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ اندر بیٹھے بیٹھے تو انڈیا سے فرار کا کوئی ذریعہ پیدا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد صغیر بازار حسن میں سے گزر رہا تھا۔ اسے نائلہ کے مالکوں نے اپنے کپڑے دیے تھے، ان میں ایک چوغا بھی تھا۔ سر پر اس نے مولویوں جیسی پگڑی لپیٹ لی تھی، کندھے پر تولیہ ڈال لیا تھا۔ وہ کسی مدرسے یا مسجد کا مولوی لگتا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب عصمت فروشی کے بازار میں دن کا سما ہوتا ہے۔ بازار کی رونق جوبن پر تھی، کوئی کسی کو پہچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہر کسی کی کوشش تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ صغیر تماشبینوں کے اس متحرک ہجوم میں سے گزرتا تانگوں کے اڈے تک پہنچ گیا۔ 2-3 تانگے والے اس کی طرف دوڑے اور پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ چودھری قادری بخش کا گھر جانتے ہو؟ صغیر نے ان سے پوچھا اور کہا، وہ جو بہت بڑے جاگیردار ہیں، اور اس نے ایک نشانی اور بھی بتائی۔ میں جانتا ہوں، ایک کوچوان نے کہا۔ آئیے مولوی صاحب، ادھر آ جائیں۔ تانگے والے نے اسے جاگیردار کے گھر پہنچا دیا اور منہ مانگے پیسے لے لیے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب صغیر ایک اجنبی جاگیردار کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ایک عالی شان کوٹھی تھی، اندر کمروں میں روشنی تھی۔ صغیر نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی گھنٹی کا سوئچ دبا دیا، جس کے جواب میں اندر سے 2 کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں، اور پھر ایک نوکر باہر آیا اور صغیر سے پوچھا کہ وہ کس سے ملنا چاہتا ہے۔ چودھری صاحب سے ملنے آیا ہوں، صغیر نے کہا۔ اگر وہ آرام نہ کر رہے ہوں تو انہیں اطلاع دو، اور یہ ضرور کہنا کہ وہ مجھے نہیں جانتے، کام بہت ضروری ہے۔ نوکر کچھ کہے بغیر چلا گیا، اور جلدی واپس آ کر اس نے صغیر سے کہا کہ وہ آ جائے۔ چودھری قادری بخش ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ نوکر نے صغیر کو ڈرائنگ روم میں داخل کر دیا۔ چودھری قادری بخش نے بڑے اچھے طریقے سے صغیر کا استقبال کیا اور اسے احترام سے بٹھایا۔ آپ آرام تو نہیں کر رہے تھے؟ صغیر نے پوچھا۔ آرام کر رہا تھا تو کیا؟ چودھری قادری بخش نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ آپ نہ جانے کتنی دور سے آئے ہیں، تو کیا میں یہ جواب دیتا کہ میں آرام کر رہا ہوں؟ آپ حکم کریں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ صغیر نے چودھری قادری بخش کے انداز سے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ شخص ان جاگیرداروں سے بالکل مختلف ہے جن کی کہانیاں ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے فرعون بنے رہتے ہیں۔ میں بغیر تمہید کے بات کروں گا، صغیر نے کہا۔ آپ مجھے ایک معزز آدمی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میری بات کا تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ہے جو ان کے پاس ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ آپ اس لڑکی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ نائلہ کی بات تو نہیں کر رہے؟ چودھری قادری بخش نے پوچھا۔ جی چودھری صاحب، صغیر نے جواب دیا۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں اس لڑکی کا سودا کرنے نہیں آیا، بلکہ اسے وہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ صغیر نے یہ بات اندھا دھند کہہ دی تھی۔ جاگیردار نے تو یہی کہنا تھا کہ ہاں بھائی، اس لڑکی کو نکال لاؤ اور میرے گھر لے آؤ۔ صغیر نے یہ خاص طور پر دیکھا تھا کہ یہ جاگیردار جوان آدمی ہے، خوبرو ہے، اور اس کی طبیعت میں شگفتگی بھی ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں، چودھری قادری بخش نے پوچھا، آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آپ اسے وہاں سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے متعلق بتایا ہے کہ آپ کا تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ نہیں، اس طرح میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس لڑکی کا گاہک نہیں بننا چاہتا۔ مجھ میں یہ خرابی ہے کہ میں گانے سننے کا عادی ہوں، بدکاری کا نہیں۔ میں نے اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھی تھی، یہ مجھے اتنی اچھی لگی اور اتنی بولی بالی کہ میں نے اس کے حالات معلوم کیے۔ پتہ چلا یہ 2 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن اس پیشے میں رواں دواں ہے اور یہ چھوٹی انکار کر رہی ہے۔
میں نے اس کے مالکوں سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں اس کا پہلا گاہک بننا چاہتا ہوں، لیکن میں نے دل میں یہ رکھی ہوئی تھی کہ ایک بار یہ لڑکی میرے پاس آ جائے تو پھر خدا کے سوا اسے مجھ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، صغیر نے کہا۔ اس سے زیادہ نیک ارادہ اور کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ دونوں بہنیں 1971 میں ڈھاکہ سے اغوا ہوئی تھیں، یہ میں جانتا ہوں، چودھری قادر بخش نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ان کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ دو بہنیں پاکستانی ہیں، صغیر نے کہا، اور میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان تک کس طرح پہنچا تو اس میں ایک خطرہ تو یہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، اور دوسرا خطرہ یہ کہ آپ میرے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمان ہندوؤں سے مروب اور ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میرے ہاں ایسی کوئی بات نہیں، چودھری قادر بخش نے کہا۔ مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری اپنی ایک حیثیت ہے جسے ہندو بھی مانتے ہیں، بڑے بڑے افسروں تک میرا اثر و رسوخ بھی ہے۔ آپ دل سے تمام خطرے اتار دیں اور کھل کر بات کریں۔ میں پاکستانی ہوں، صغیر نے کہا۔ میں یہاں بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے آ گیا تھا۔ صغیر نے وہی جھوٹی کہانی چودھری قادر بخش کو بھی سنا دی جو وہ رامو اور نائلہ کو بھی سنا چکا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ ایک تانگے والا مل گیا، وہ بھی میری طرح ہی تھا۔ اس نے مجھے ان عصمت فروشوں کے ہاں چھپا لیا اور وہاں شمیم اور نائلہ سے ملاقات ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ نائلہ اپنے جسم کو بیچنا نہیں چاہتی۔ ان عصمت فروشوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اتفاق اللہ نے پیدا کیا ہے کہ مجھے ان لڑکیوں تک پہنچا دیا۔ میرا خیال ہے نائلہ بھی آپ کو چاہتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس لڑکی کو یہاں تک لا سکتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سچے دل سے اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ میں آپ سے صرف یہ اجرت لوں گا کہ مجھے پاکستان پہنچا دیں۔ کیا آپ مجھ سے قرآن پر حلف لینا چاہتے ہیں؟ نہیں چودھری صاحب، صغیر نے کہا۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لینا چاہتا۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ قسمیں کھانے والے لوگ سچے نہیں ہوتے۔ میری دیانتداری کا اندازہ اس سے کریں کہ میں آپ سے لڑکی کی قیمت کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ میرا مطالبہ یا میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر میں چھپائے رکھیں اور جب آپ موقع محل دیکھیں مجھے یہاں سے نکال دیں۔ لڑکی کو لائیں گے کیسے؟ چودھری قادر بخش نے پوچھا۔ وہاں سے نکال لاؤں گا، صغیر نے کہا۔ آگے آپ کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ یہاں تک خیریت سے پہنچ جائیں۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ میری ٹانگ زخمی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، چودھری قادر بخش نے کہا۔ اس بازار کے باہر میری گاڑی کھڑی ہوگی، لڑکی کو وہاں سے گاڑی تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ گاڑی تک پہنچ گئے تو وہاں سے میری ذمہ داری شروع ہو جائے گی۔ چودھری نے نائلہ کے فرار کی ترکیبوں پر تبادلہ خیال کیا اور آخر میں ایک بات طے ہو گئی۔ صغیر نے کہا کہ کل ہی رات گاڑی آ جائے اور جتنے گھنٹے انتظار کرنا پڑے ڈرائیور انتظار کرے۔ چودھری قادر بخش نے صغیر کی خاطر مدارت کی اور اپنی گاڑی پر اسے واپس بھیجا۔ صغیر نے ڈرائیور کو جگہ بتا دی کہ کل رات گاڑی یہاں ہونی چاہیے۔ صغیر واپس عصمت فروشوں کے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ وہ لوگ اس کے لیے پریشان تھے، کہتے تھے کہ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صغیر پکڑا گیا ہے۔ نائلہ تو اور زیادہ پریشان تھی۔ وہ نائلہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے مالکوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صغیر نائلہ کو عصمت فروشی کے لیے تیار کر رہا ہے اور یہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ وہ تو تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے نائلہ، صغیر نے نائلہ کو بتایا اور چودھری کے ساتھ اس کی جتنی باتیں ہوئی تھیں وہ سب سنائیں اور اپنی رائے یہ دی۔ وہ شادی کے ارادے میں مکمل طور پر سنجیدہ نظر آتا ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، ایک تو اولاد نہ ہوئی، دوسرے یہ کہ وہ لڑکی اس کی پسند کی نہیں تھی اور وہ اسے ازدواجی زندگی میں خاصا پریشان رہا۔ پھر اس کی یہ بیوی مر گئی۔ اب گزشتہ 3 برسوں سے وہ اپنی پسند کی لڑکی کی تلاش میں ہے۔ لیکن اکبر، نائلہ نے کہا، میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے جاگیردار بیوی تو ایک ہی رکھتے ہیں، لیکن بے نکاحی بیویوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو مجھے ہمیشہ اسی ملک میں رہنا پڑے گا، جو مجھے منظور نہیں۔ میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت اس قدر زیادہ ہے جس پر میں قابو پا ہی نہیں سکتی۔ صغیر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ غور کرو نائلہ، صغیر نے کہا، میں اکیلا اس مثل سے نہیں نکل سکتا، تو میں تم جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر کیسے نکلوں گا؟ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جاگیردار مجھے یہاں سے نکلوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس چودھری نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے اکسائیں گے کہ وہ پاکستان کی سیر کے لیے ویزا بنوائے اور ہم دونوں کو ساتھ لے چلے۔ پاکستان پہنچ گئے تو میں اسے آسانی سے قتل کر سکتا ہوں۔
اس سے یہ ہوگا کہ تم پاکستان میں بھی پہنچ جاؤ گی اور میرے ساتھ شادی بھی کر سکو گی۔ اس چودھری کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ یہ تمہیں بیوی کی حیثیت سے اور مجھے نوکر کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ شخص طوائفوں کے گانے سننے کا عادی ہے۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے بھی یہ اپنا شغل جاری رکھے گا اور کسی اور نوجوان طوائف کو پسند کر کے تمہیں گھر میں قید کر لے گا، لیکن یہاں سے نکلنا ہے تو اس کا ذریعہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ کل رات اس کی گاڑی آ رہی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ میں تیار ہوں، نائلہ نے کہا۔ وہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ تھی، نیچے سے اوپر تک طوائفیں رہتی تھیں۔ نیچے 3-4 کمرے ان لوگوں نے کرائے پر لے رکھے تھے جن کے پاس شمیم اور نائلہ تھی۔ صغیر نے مین گیٹ کے علاوہ ایک راستہ دیکھ لیا تھا۔ یہ بلڈنگ کے پچھواڑے چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو عام طور پر آنے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا اور رات کو ادھر اندھیرا بھی رہتا تھا۔ صغیر نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ ادھر نکل گئے تو اتنی تاریکی ہے اور گلیوں کی بھول بھلیاں ایسی ہیں کہ تعقب کرنے والوں کو خاصی دشواری پیش آتی ہے۔ رات 12 بجے کے بعد نائلہ صغیر کے پاس آئی۔ اس وقت اس بلڈنگ میں خاصی رونق تھی۔ شمیم اپنے مستقل گاہکوں کے ساتھ مصروف تھی۔ ان کے گاہک بڑی موٹی آسامیاں ہوتی تھی۔ ان کے مالک ان گاہکوں کے ساتھ مصروف تھے۔ صغیر نے نائلہ کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر اس طرح لے لی کہ چہرہ بھی ڈانپا گیا۔ دونوں اللہ کا نام لے کر خاموشی سے اٹھے اور جس طرف سے لوگ اس بلڈنگ میں داخل ہوتے تھے ادھر جانے کی بجائے پچھلی طرف چلے گئے اور پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ گلیوں میں گھومتے پھرتے اس علاقے سے بالکل ہی باہر چلے گئے اور پھر صغیر نے ادھر کا رخ کر لیا جدھر چودھری قادر بخش کی گاڑی نے آنا تھا۔ صغیر نے ادھر سے ہی دیکھ لیا کہ اسٹریٹ لائٹوں کی روشنی میں گاڑی کھڑی ہے۔ صغیر اس روشنی میں جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے نائلہ کو اندھیرے میں کھڑا کر دیا اور خود گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیور گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ ٹانگیں اور گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈرائیور نے اس طرف دیکھا تو صغیر نے ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کیا۔ ڈرائیور بڑی تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور 2 منٹ بعد گاڑی صغیر کے پاس آ کر رک گئی۔ آگے لے چلو، صغیر نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ کار اس جگہ رک گئی جہاں نائلہ کھڑی تھی۔ صغیر نے اسے دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چلو بھائی، صغیر نے ڈرائیور سے کہا۔ تیز چلنا ہے، مجھے معلوم ہے، ڈرائیور نے کہا۔ کار چل پڑی اور موڑ کاٹتی ہوئی چودھری قادر بخش کی کوٹھی تک پہنچ گئی۔ چودھری بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ چودھری نے صغیر اور نائلہ کی خاطر تواضع کی۔ دیکھو نائلہ، چودھری قادر بخش نے کہا، مجھے غلط نہ سمجھنا، نکاح سے پہلے تم ان کے ساتھ الگ کمرے میں رہو گی۔ کل نکاح خواں آ جائے گا اور نکاح ہو جائے گا۔ میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اچھی طرح سوچ لو۔ میں تمہیں باقاعدہ شریعت کے مطابق بیوی بنا رہا ہوں۔ تم اکیلی ہو، اکبر صاحب کے سوا تمہارا یہاں کوئی وارث نہیں۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی یا تمہاری کسی مجبوری کے تحت شادی کی ہے۔ خدا نے مجھے بادشاہی بخشی ہے، میرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن مجھے وہ بیوی چاہیے جسے میرا دل قبول کرے۔ میں نے تم میں صرف یہ خوبی نہیں دیکھی کہ تم خوبصورت اور نوجوان ہو، بلکہ تم میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ تم اپنے جسم کو پاک رکھنا چاہتی ہو اور تمہارا ضمیر تمہیں بدکاری کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ میں تمہیں پاک لڑکی سمجھتا ہوں۔ نائلہ نے سر جھکا لیا اور منہ سے کچھ بھی نہ بولی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رضامند ہے۔ چودھری نے انہیں الگ کمرے میں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو ان کا ناشتہ کمرے میں ہی آیا۔ یہ دونوں ناشتہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بڑا ہی پرتکلف ناشتہ تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب چودھری ان کے کمرے میں آیا اور انہیں اطلاع دی کہ نکاح خواں آ گیا ہے اور وہ تھوڑی دیر تک نائلہ کے پاس ایجاب و قبول کے لیے آئے گا۔